السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ حیدرآباد کو 3 اطراف سے پانی نے گھیر لیا، تونسا کے قریب بس سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 18 افراد جاں بحق۔ مختلف علاقوں میں گیسٹوں سے 19 بچوں سمیت 23 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی کی زد میں، خیبر کرم ایجنسی، وانا اور پشاور کے متنی بازار میں خودکش دھماکے، جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 35 ہو گئی۔ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کے لرزہ خیز قتل کی تحقیقات شروع، سابق ڈی پی او سیالکوٹ نظر بند، آر پی او گجرانوالہ ذوالفقار چیمہ تبدیل۔ دنیا پور اور غزر میں ٹریفک حادثات، 2 خواتین 1 بچی سمیت 13 افراد جاں بحق، 7 شدید زخمی ہو گئے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کوٹلی براج پر پانی کے دباؤ میں شدید اضافے کے بعد پہلے لبے مہران پارک اور پھر گلستان سرمست کے ساتھ واقع آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بے یار و مددگار متاثرین انتظامیہ کے منتظر ہیں۔ سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہونے کے بعد مقامی لوگوں میں سیلاب کے حوالے سے پایا جانے والا خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ یہاں اتنا زیادہ خوف و ہراس ہے کہ لوگ جو ہے رات کو سونا اور بہت مشکل ہو گیا ہے کہ خوف و ہراس میں سو نہیں پا رہے لوگ یہاں۔ تیار کپاس کا سیزن تھا، کپاس بالکل تیار تھی، کل جو اچانک یہ اتنا دریا میں ریلا آ گیا، 2 گھنٹوں میں پورے گاؤں میں گھوم گیا، کسی نے کچھ نہیں نکالا۔ حیدرآباد شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والے ریلیف کیمپس میں گورنمنٹ ہائی اسکول کوہسار میں لگایا جانے والا ریلیف کیمپ بھی متاثرہ علاقہ بن گیا ہے۔ مقامی آبادیوں میں صرف پانی ہی نہیں داخل ہوا بلکہ سانپ، گرگٹ اور دیگر زہریلے جانور بھی آ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد یہاں کے متاثرین اپنی جمع پونجی گاڑیوں پر ڈال کر کسی محفوظ مقام کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ان علاقوں کے متاثرین کا کہنا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی سے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کرنے کے بعد بھی حکومتی اداروں میں کسی طرح کا سدھار نہیں آ سکا، لیکن پھر بھی یہ لوگ انتظامیہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ حکومت سندھ، چیف سیکرٹری سندھ اور محکمہ آبپاشی کے تمام دعوے غلط ثابت ہوئے۔ جب دریائے سندھ کا پانی 9.25 لاکھ کیوسک تک پہنچا تو دریا اور آبادیاں ایک ہو گئیں۔ کیمرامین عامر زیدی کے ساتھ سلطان زئی، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ شہداد کوٹ کو بچانے کے لیے حکومتی کوششیں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں سمیت ضلعی انتظامیہ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مشترکہ کوششیں شہر کو تاحال سیلابی ریلے سے بچانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ شہداد کوٹ سے سکھر اور شکارپور جانے والے گوادر موٹر وے پر پانی کی سطح اونچا ہونے لگی، لیکن پانی کو موٹر وے پر چڑھنے سے روکنے کے لیے اتوار اور پیر کی درمیانی شب حفاظتی بند کو ایک طرف سے 1.5 کلومیٹر تک مزید بڑھا دیا گیا۔ سیلابی پانی نے جب شہداد کوٹ کو مشرق اور مغرب سے گھیرنا شروع کیا تو وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور صوبائی وزیر برائے خوراک نادر مقسی نے پیر کے روز شہر کا ہنگامی دورہ کیا اور اریگیشن حکام کو RBOD بند توڑنے کے احکامات جاری کیے۔ اب یہ سیلابی ریلا فرسٹ پروٹیکشن بند اور ایدنواری ڈرین سے گزرتا ہوا اواڑہ تحصیل میں حمل جھیل میں داخل ہوگا، جس سے سیلابی ریلا منچھر کی طرف روانہ ہوگا۔ صوبائی وزیر برائے خوراک نادر مقسی کا کہنا ہے کہ RBOD بند پر کٹ لگانے سے ضلع قمبر شہداد کوٹ کے اہم شہروں کو ڈوبنے سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شہداد کوٹ کی مقامی آبادی نے نادر مقسی کی کوششوں کو سراہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے نے سندھ کے کئی اہم شہر اور دیہات ملیا میٹ کر دیے، لیکن نادر مقسی شہداد کوٹ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ شہداد کوٹ کے ڈوبنے کے خطرے کے باعث ان لوگوں نے لاڑکانہ کی کیمپوں میں آ کر پناہ لی ہے۔ اگر شہداد کوٹ کے مقام پر پانی کے دباؤ میں کمی ہوئی تو یہ لوگ اپنے گھروں کو جلد واپس جا سکیں گے۔ کیمرامین خالد شاہ کے ساتھ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، شہداد کوٹ۔ سیلاب تو آ کر گزر گیا لیکن اپنے پیچھے نہ ختم ہونے والی داستانیں اور بیماریاں چھوڑ گیا۔ عالمی ریڈ کراس کے مطابق پروا تحصیل کا گاؤں ماڑھا، رشید اور بھڑکی سے 7 دنوں کے دوران ہیضہ کے 322 مریض اسپتال لائے گئے، جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس لیے لوگوں کو پانی ابال کر پینا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے
کہ پانی ابال کر استعمال کریں، ابال کر ٹھنڈا کر کے، اور ہاتھ جب بھی باتھ روم اٹینڈ کریں کم از کم اپنے ہاتھ صابن سے ضرور دھوئیں۔ دوسرا ایک جو بھی خوراک والی چیزیں ہیں اس پہ مکھی وغیرہ نہ بیٹھے، اس کی بھی صفائی کا بہت خیال کرنا۔ پروا کلاچی اور پہاڑ پور تحصیل کے علاوہ ڈیرہ سٹی میں بھی گیسٹو کے مرض میں مبتلا درجنوں افراد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیے گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق گیسٹو سے اب تک 17 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی میں ہلاک ہونے والے جانوروں کی آلائش شامل ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو وبائی امراض آبادی کے بڑے حصے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ اسلم امان، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ بدقسمت بس انڈس ہائی وے پر بزدار شرخی پور ٹوٹ جانے کی وجہ سے متبادل راستے سے گزر رہی تھی۔ اسی دوران کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلے کا زور بس برداشت نہ کر سکا اور الٹ گئی، جس کی وجہ سے مسافر سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ 18 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں سے 10 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 28 مسافروں کو بچا لیا۔ بس میں 70 مسافر سوار تھے، 28 اب بھی لاپتہ ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا پیر کو دہشت گردی کی آگ میں پھر جل اٹھا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور اور 3 ایجنسیوں جنوبی وزیرستان، خیبر ایجنسی اور خرم ایجنسی میں دھماکے ہوئے، جس میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں، امن کمیٹیوں کے ارکان، سیاستدانوں اور جرگہ ممبران کو نشانہ بنایا۔ جنوبی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر وانا بازار کے قریب خودکش حملہ ہوا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کے مطابق حملے میں سابق MNA مولانا نور محمد بھی جاں بحق جبکہ 25 زخمی ہوئے۔ دوسرا واقعہ پشاور میں پیش آیا، یہاں دہشت گردوں نے امن کمیٹی کے ارکان کو نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق ریموٹ کنٹرول بم ریڑھی میں نصب تھا۔ تیسرا واقعہ خیبر ایجنسی میں پیش آیا، باڑہ میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دوران گشت الحاج مارکیٹ کے قریب حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 1 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ تیسرا دھماکہ خرم ایجنسی میں ہوا، جہاں وسطی خرم کے علاقے خومزہ میں جرگے کے دوران بم دھماکے میں 7 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک دونوں بھائیوں کے قتل کے واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ پیر کو سابق DPO وقار احمد چوہان، سابق SP انویسٹیگیشن افضل ورک، پوسٹ مارٹم کرنے والے 3 ڈاکٹر، دنیا نیوز کے نمائندے حافظ عمران، ریسکیو 1122 کے 13 اہلکاروں اور 1 وکیل کا بیان قلم بند کیا گیا۔ تشدد کا شکار ہونے والے بھائیوں حافظ مغیث اور منیب کے 2 چچاؤں، 2 تایوں اور 2 قریبی رشتہ داروں نے بھی کمیشن کو اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ پنجاب کے IG طارق سلیم ڈوگر بھی آج سیالکوٹ پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے تمام ذمہ داروں کو، چاہے وہ پولیس والے ہوں یا عام شہری، سزا ملے گی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ مشتاق سکھیرا کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، مکمل تحقیقات میں مزید 4 سے 5 روز لگیں گے۔ مقتولین کے ورثاء کا کہنا تھا کہ انہیں تحقیقات پر اطمینان ہے، امید ہے کہ انہیں انصاف ملے گا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں ملوث بیشتر افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب سیالکوٹ میں ریسکیو 1122 کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف موقف سامنے آنے پر ارکان آپس میں لڑ پڑے، جس کے بعد پوری کمیٹی کو ہی معطل کر دیا گیا۔ سانحے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حافظ آباد میں صحافیوں نے پریس کلب سے فوارہ چوک تک احتجاجی ریلی نکالی اور ملزموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دنیا پور سے لودھرا جانے والی ویگن کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ 2 خواتین، 1 بچی اور ویگن ڈرائیور سمیت 8 افراد جاں بحق، 7 شدید زخمی ہو گئے۔ ویگن سپر ہائی وے پر تھانہ صدر دنیا پور کے علاقے بنگلہ بسنت کے قریب تیز رفتاری کے باعث سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 12 شدید زخمیوں کو لودھرا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں مزید 6 افراد چل بسے۔ غزر میں کار ہوپر کے مقام پر دریائے غزر میں جا گری، 3 لاشیں نکال لی گئیں۔ عینی شاہدین کے مطابق کار ٹائر برسٹ ہو جانے کے باعث بے قابو ہو کر 100 فٹ نیچے دریائے غزر میں جا گری۔ مقامی رضاکاروں نے 3 لاشوں کو نکال لیا، جبکہ باقی افراد کی لاشیں تاحال نہ مل سکی۔ اندھیرا ہونے کے باعث ریسکیو کا کام روک دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہاڑی کے نوائی گاؤں میں دیرینہ دشمنی پر شوہر کے رشتہ داروں نے ماں بیٹی سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا۔ گاؤں 56 WB میں قتل کی رنجش کی بنا پر شوہر کے رشتہ داروں نے کلہاڑی اور ٹوکوں کے وار کر کے ماں سلیم اختر، بیٹی سعدیہ اور بیٹے خالد رؤف اور ساجد رؤف کو قتل کر دیا، جبکہ ایک بیٹی نے بھاگ کر جان بچائی۔ ملزمان واقعے کے بعد فرار ہو گئے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ حالہ میں بھانوٹ بچاؤ بند سے ریلے کا پانی مصنوعی بند کو توڑ
بکر جمال حاجان و